اس عورت کی کوئی ذمہ داری بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میں زیادہ نہیں، صرف 5 ذمہ داریاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کبھی فرق نہیں آنے دینا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے وقت پہ نماز پڑھے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مقدم کرے، خاندان کے رسم و رواج اور معاشرے کی چیزوں کو مت دیکھے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا۔ دوسری ذمہ داری، خامد کی اطاعت میں کمی نہ کرے۔ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ قریش کی عورتوں کی تعریف کی اللہ کے رسول نے 2 وجہ سے، کہا دنیا میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں، ایک تو خامد کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہیں، دوسرا یہ بچوں کی پرورش بہت خوبصورت کرتی۔ کیسی مائیں ہوں گی؟ صرف قریش کی نہیں جنہوں نے ان باتوں کو لیا۔ امام شافعی بچے تھے، ماں تہجد کے وقت وضو کروا کے پگڑی باندھ کے کھڑا کیا ہوتا، اور امام شافعی بھی کہتے اماں مجھے جانے دو نا، کہتے بیٹا صبح کی اذان تو ہو جائے نا، رک جاؤ نا۔ جہاں خود مائیں 7 8 بجے اٹھیں گی، ان کی اولادیں کیا پڑھیں گی؟ وہ کیسی ماں تھی جو امام بخاری کی تھی، وہ کیسی ماں تھی جو امام ابن حجر کی تھی۔ ماں ہی ایسی ہے، یہ سب سے پہلا مدرسہ اور اسکول اور انسٹیٹیوشن ہے جس کو اللہ عز و جل نے توفیق دے دی، وہ پھر بڑے بڑے دنیا کی تاریخ رقم کرنے والی اولاد بنا دی۔ وہ کیسی ماں ہوگی جو امام احمد بن حنبل کے گھر میں تھی، بیٹیوں کو جب سکھایا تو کیا سکھایا؟ دودھ پلاتے وقت بھی حالت یہ ہے کہ قرآن ہی پڑھنا ہے، پھر وہ کھانا بھی پکاتی ہیں تو قرآن پڑھتے پکاتی ہیں۔ کھانا کھانے والے کو ایک لقمے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ دوسرا پھر تیسرا۔ آئے کون ہیں؟ امام شافعی، ان کے استاد۔ کہا یہ کھانا کس نے پکایا؟ شاگرد نے کہا تھا کہ میرے استاد کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں، تہجد گزار ہیں، کھانا بھی زیادہ کھایا اور پانی بھی رات کا ہی پڑا ہوا ہے۔ کہا کھانا کس نے پکایا؟ کہا بیٹیوں نے پکایا۔ کہا وہ قرآن کی حافظہ تو نہیں ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا رات کو 1 لقمہ کھایا، لذت اتنی میں نے کہ اور کھاؤں، کھاتے کھاتے اتنا کھایا، پھر ساری رات پھر آرام نہیں کیا، رات کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث سے 150 مسائل اخذ کیے۔ خدمت اور اچھی پرورش یہ ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری، عورت کو چاہیے کہ گھرداری سیکھے۔ یہ تعلیم اور علم نہیں ہے کہ تم ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا گھر اجاڑ لو، یہ کوئی دین کا اصول نہیں ہے۔ کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر میں گھرداری کیسے ہوتی ہے، کھانا کیسے پکایا جاتا ہے، خامد کی خدمت کیسے کرنی، اور ستھرائی اور صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، نماز اور نیک عورت۔ سلف لکھتے ہیں جس گھر میں نیک عورت ہو، نماز کی پابند ہو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والی ہو، دنیا جان کی نعمت اللہ نے اس گھر میں رکھ دی۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے جس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو حکمت اور بصیرت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حکمت اور بصیرت سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے خامد کو جواب حکمت سے دے۔ غصے میں تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو جلدی کھانا کیوں نہیں دیا؟ جد و سب، بیٹے کو بھی کہہ رہے ہیں غنصر، کہاں تھے تم نے مہمانوں کو لیٹ کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے صحابی غصہ کر رہے ہیں، مہمانوں کے ساتھ خیال کرنا چاہیے۔ تو اہلیہ کیا کہتی ہیں؟ وَقُرَّةَ عَيْنِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اصل میں مسئلہ یہ بنا تھا۔ سعید بن مسیب کی بیوی سے پوچھا کہ آپ اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہیں؟
کہا کما تکلمون امراءکم، جیسے تم مرد گورنروں سے بات کرتے ہو، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے ایسی بات کرنی۔ اور پانچویں اور آخری ذمہ داری، اپنی زندگی کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کرے عورت۔ ام شرائک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلی جان، اکیلی عورت، اس گھر میں دعوت، اس گھر میں دعوت، کوئی نہیں مان رہا، حتیٰ کہ اس کو باندھ دیا ہاتھوں کو پاؤں کو، بھوکی کھڑی۔ مصیبتیں تو آتی ہیں پھر، بھوکی کھڑی، اور بھوک کی حالت یہ ہے کہ آنکھ اٹھاتی ہے تو صرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ اللہ تیرے دین کے لیے یہ آزمائشیں ہیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں؟ فَإِذَا بِدَلْوٍ مُرَشَّ بِرِشَاءٍ أَبْيَضٍ، سفید رسی میں بندھا ہوا ایک ڈول محسوس ہوا، پکڑا، پیا اور انڈیل لیا۔ سامنے انہوں نے مشکیزیں بھر کے پانی رکھا ہوا تھا، قلق پیدا کرنے کے لیے، اس کو پیاس لگے لیکن پی نہ سکے، دوڑے، کہا ہمارا پانی ضائع کر دیا۔ جب دیکھا تو مشکیزیں اسی طرح بند تھے، پورے کے پورا خاندان مسلمان ہو۔ اپنی زندگی کو دین کی سربلندی کی لگائے، یہ چھوڑ دیں دنیا کے جھنبھیلے، یہ سارے کے سارے یہاں رہ جانے ہیں، وہاں کام آنا ہے۔ تو ام غمیصہ کی طرح اکیلی صبر کرنے والی بیٹا فوت ہوا ہے، ایک بات نہیں کی۔ اللہ کے رسول فرماتی ہے میں جنت میں گیا، خوشبو آئی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ غمیصہ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو جنت نصیب فرمائے، اور تمام مردوں کو جنت میں اعلیٰ مقام ان کے ساتھ عطا فرمائے۔